ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما وعملا،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، داتا ہے، دستگیر، حاجت روا ہے۔ اس کے بعد لا تعداد انگن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شان، عظمت، مقام کا ذکر کیا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اور جو مہاجر اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے اولین ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے، اور یہی کامیابی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا بلا نہ کہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کائنات کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ نو برا بلا نہ کہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ دی قسم ہے، اگر او جو مٹھی بھر خرچ کرن تے تسی احد پہاڑ جڑا 6 کلومیٹر لمبا ہے تے چوڑا ہے، اینا تسی سونا خرچ کر دیو تے میرا صحابی جڑا او جو دی ایک مٹھ یا ادھی مٹھ خرچ کرے تسی او دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی صحابہ نو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا برا بھلا نہیں کہنا، او اگر تھوڑی جی چیز اللہ دی راہ چ خرچ کر دے، تسی احد پہاڑ جنہ سونا بھی خرچ کر دیو تے او تسی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی نے کہندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے،
جس زمانے چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہتر زمانہ ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر او تو بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے فرمایا کہ میرا زمانہ بہتر ہے، اس تو بعد صحابہ دا زمانہ، صحابہ تو بعد تابعین دا زمانہ، تے اس تو بعد تبع تابعین دا زمانہ سب تو بہتر ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ انصار صحابہ نال محبت کرتا ہے او دے ایمان دی نشانی ہے کہ او انصار دے نال محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، راوی حضرت انس بن مالک نے کہندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان دی نشانی ہے کہ انصار دے نال بندہ محبت کردا ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ انصار دے نال بغض رکھدا ہے، دشمنی رکھدا ہے، او نفاق دی نشانی ہے، او دا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یعنی یہ حدیث انصار مدینہ کی فضیلت اس میں بیان ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انصار کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی نشانی ہے، جو بغض رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد ہے، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کر دینے غزوہ احد دا دن نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نو اپنے اگے کھڑا کیتا کیونکہ اے بڑے تیر انداز سن، جنگجو سن، تے او جیڑا بھی تیر آندا اپنے سینے تے اپنے جسم تے لگواندے، تے جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سر اٹھا کے ویکھنا چاہتے دشمن نو تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہندے بی ابی انت و امی لا تشرف یصیبک سہم من سہام القوم نہری دون نہرک۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے باہر کھڑے نے، یعنی کہ تیر انداز تیر لگاندے نے، تے جڑا کوئی بندہ گزردا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیندے کہ طلحہ نو تیر دے دیو۔ اگر کوئی صحابی گزردا تو انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیندے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ نو تیر دے دیو، کیونکہ تیر انداز بھی سن تے جنگجو بھی سن۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا تھوڑا جا اتی ہو کے ویکھن لگے تے طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہندے نے بی ابی انت و امی لا تشرف یصیبک سہم، میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان۔ کون کہندا؟ طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہندے نے اے اللہ دے پیغمبر سر اتے نہ کرو، تانوں تیر لگ جائے گا، میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان، میری گردن آپ کے لیے حاضر ہے۔ طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی ہے اس بندے کی جو انصار مدینہ سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔
غزوہ احد کے بعد نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائل، دو قبائل آئے، ازل اور کارا، ان کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تبلیغ کے لیے بندوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں جو ہمیں دین کا علم سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندوں کا لشکر جو ہے ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ تو ان کا جو کمانڈر تھا عاصم بن ثابت کو بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب یہ لوگ رجا کے مقام پر پہنچے، انہوں نے اپنا وعدہ جو ہے نا وہ توڑ دیا، صحابہ کو شہید کر دیا، 7 صحابہ کو شہید کر دیا، اور 3 صحابہ بچے، ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہمارے ساتھ مکہ چلے۔ وہ ساتھ چلے اور راستے میں پھر انہوں نے بدشکری کر دی، ایک کو پھر قتل کر دیا، 2 کو خبیب بن عدی اور دوسرے صحابی جو ہیں ان کو ساتھ لے کر مکہ پہنچتے ہیں۔ مکہ میں جا کر نا جس جگہ انہوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو رکھا، وہ بعد میں وہ عورت بیان کرتی ہے کہ میں نے خبیب بن عدی کے ہاتھ میں وہ پھل دیکھے جو بے موسمے تھے، بعد میں بیان کرتی ہے۔ تو خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ان کو مکہ میں لا کر، ان سے پیچھے نہ مار کا ہوا تھا بدر کا، انہوں نے ان کے بندے کو قتل کر دیا تھا۔ اس بنا پر انہوں نے خرید لیا ان کو غلام کے طور پر اور سزا دی۔ ان کو کہتے ہیں اے خبیب اتحب ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم مکانک وانک فی اہلک، کیا تو پسند کرتا ہے، کیا تو پسند کرتا ہے تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اپنی گھر میں محفوظ ہوتا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جدو انی گل کیتی ہے تو خبیب بن عدی کہندے نے واللہ ما احب انی فی اہلی وولدی وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم تشاکہ شوکا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابی حضرت خبیب بن عدی، انہوں نے پہلے پوچھا گیا کہ تسی تانوں سزا دین لگے ہیں، سولی تے چڑھان لگے کوئی خواہش؟ کہندے نے میں 2 رکعتاں پڑھنا چاہنا۔ کہندے نے پڑھ لو۔ انہوں نے نا ہلکیاں 2 رکعتاں پڑھیاں، پڑھ کے کہندے نے میں اس کر کے ہلکیاں رکعتاں پڑھیاں نے کتے اے نہ سمجھو کہ ڈر دی وجہ تو نماز لمبی کر دیتی ہے، یہ میں اگر پڑھنا چاہتا تو بڑی لمبیاں پڑھ سکنا تھا۔ تو خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کہندے نے تو پسند کرنا ہے کہ آج میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے؟ تو خبیب بن عدی کہندے نے میں تے تسی کہندے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سولی تے چڑھانا ہے، میں چاہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر تے کنڈا بھی نہ چبھے۔ یہ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ دا جواب سی کہ میں یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کنڈا بھی چبھے۔ اسی طرح ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دی وفات ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد دی موت ہوئی ہے تے آج اللہ دا عرش ہل گیا۔ نبی کائنات نے جملے ارشاد فرمائے نے، کیوں ارشاد فرمائے نے؟ آؤ انہاں دی تھوڑی جی داستان سناواں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اے مدینے دے ایک قبیلے دے ایک سردار سن تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول
مدینے چو مکہ 12 ساتھی آئے نے، نبوت دا 13واں سال ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے تے آ کے آندے نے اے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے نال کسے مبلغ نو بھیجیا جائے جڑا سانو تبلیغ کرے، قرآن و حدیث دی تعلیم دے۔ یہ حج دا موسم سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدوں آئے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مصعب رضی اللہ عنہ نو نا انہاں دے نال روانہ کر دیتا ہے تے مصعب رضی اللہ عنہ مدینے پہنچے نے، جا کے دعوت و تبلیغ کر رہے نے۔ یہ آواز جیڑی ہے نا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دے کنا چ پیندی ہے۔ انہوں نے نا اپنے غلام نو ساتھی نو بھیجیا اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھیجیا کہ جاؤ انہوں جا کے مصعب رضی اللہ عنہ کو اتھوں چلے جان۔ انہوں نے تیر لیا نال نیزہ لیا تے مصعب رضی اللہ عنہ دے کول آ جاندے نے تے مصعب رضی اللہ عنہ نو آ کے کہندے نے اتھوں چلے جاؤ تے مصعب رضی اللہ عنہ دا جواب سنو، کہندے نے اسید بن حذیر میری گل سن، اگر ساڈی گل سن لے، اگر پسند آئے گی تے ٹھیک ہے نہیں تے اسی چلے جاواں گے۔ انہوں نے کہا گل تے انہوں نے مقبول کیتی ہے، چلو میں بہ کے سن لینا۔ وہ بیٹھ جاندے نے، اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ بیٹھے نے تے ساتھ مصعب رضی اللہ عنہ نے نا قرآن مجید دیاں کچھ آیات پڑھیاں نے تو سوچن لگ پیا کہندا اگر کسی نے اسلام لیانا ہو تو کی طریقہ کار ہے۔ مصعب رضی اللہ عنہ کہندے نے غسل کرے، پاکی حاصل کرے، کلمہ پڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اسلام دائرہ اسلام جو داخل ہو جائے گا۔ وہ اسلام قبول کیتا اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ نے تو چلے جاندے نے۔ جدوں پھر وہ کول پہنچے نا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا چہرہ بدل گیا، لگتا ہے بھی اسلام قبول کر لیا انہوں نے خود نیزہ پھڑیا تو مصعب رضی اللہ عنہ دے کول آ جاندے نے، کہندے نے مصعب اتھوں چلا جا، کہندے نے یار میں چلا جانا، میری گل سن لے، اگر میری گل تینوں پسند آئے گی تے ٹھیک ہے، اگر نہ پسند آئی جے پسند آئی تینوں تے ٹھیک ہے، نہ پسند آئی تو میں چلا جاواں گا۔ انہاں کہا بھی گل مقبول ہے، بیٹھ جاندے نے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے تے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیندے نے۔ اسلام قبول کر لینا تے اپنے قبیلے وال واپس جاندے نے تے قبیلے والے نو کہندے نے، کیونکہ سردار سن تے جا کے کہندے نے اے قبیلے والے ہو میرے بارے جو تہاڈا کی خیال ہے؟ قبیلے والے کہندے نے تسی سب تو بہتر رائے والے جے، معزز بندے جے، تہاڈی رائے بڑی اچھی ہے، تہاڈی گل اسی مننے ہاں۔ تے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہندے نے اگر میرے نال بولنا چاہتے جے میں تواڈے نال اونی دیر تک گفتگو نہیں کرنی جنی دیر تک تسی اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان نہیں لے کے آوندے۔ اینی گل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کیتی ہے تے شام تک جہاں سارا ہی قبیلہ عبد اشہل تقریباً مرد تے عورتاں ساریاں ایمان لے آندیاں نے تے انہاں واسطے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ دی وفات اللہ رب العزت دا عرش ہل گیا ہے۔ ایتھے بس نہیں، بنو قریظہ مدینہ دے وچ رہندے نے یہودی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکہ مدینہ آئے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبیلے والوں نوں اکٹھیاں کیتا ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کولوں ایک عہد لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ مدینہ میں امن سے رہیں گے، کوئی فریق دوسرے کے خلاف نہیں چلے گا، اگر مدینے تے کوئی حملہ کرے گا تو ادا دفاع کیتا جائے گا، کوئی معاہدہ توڑ کر دشمن کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو جدوں غزوہ خندق ہوئی ہے
یہ جڑے بنو قریظہ والے یہودی نے انہوں نے مشرکین مکہ دا ساتھ دیتا ہے تے مسلمان جڑے نے غزوہ خندق اللہ رب العزت نے انہوں نے فتح دے دیتی ہے، تو انہوں نے پتہ چل گیا کہ ساڈی شامت آ گئی ہے، تے او کہندے نے ساڈا جڑا فیصلہ جڑا ہے نا او سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کرن، تے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ دی گل نو تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فیصلہ کرنگے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کی کیتا ہے، کہندے نے جنگ وچ جڑا شریک سی یہودیاں دے نال، یہودیاں دا بندہ جڑا شریک سی دوسرے بندیاں دے نال، انہاں دے اوتے حد لگائی جاوے۔ دوسرا عورتاں اور بچیاں نو قیدی بنا لیا جائے۔ تیسرا مال نو تقسیم کیتا جائے، مال جڑا ہے انہاں دا تقسیم کیتا جائے۔ جنگ وچ جڑے شریک سن انہاں دے اوتے حد نافذ کیتی جائے، اور عورتاں اور بچیاں نو قیدی بنا لیا جائے، اور تیسرا مال نو تقسیم کر دیتا جائے۔ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دا فیصلہ سنیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ، اے سعد بن معاذ تم نے جو آج فیصلہ کیا ہے، جو تم نے فیصلہ کیا اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اے او سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جنہ دے متعلق جدوں وفات ہوئی ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، یعنی سعد آج جس شخص دی موت ہوئی ہے اللہ رب العزت دا عرش بھی کم گیا ہل گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دے جنازے تے کثیر تعداد دے نال ملائکہ بھی تشریف لے آئے سن۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عبد الرحمن بن ابی غمیرة مزنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل ہادیا مہدیا وہدی بھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، اور لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت ملے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں واسطے دعا کیتی ہے اے اللہ معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت دینے والا، اور ادھے ذریعے لوگ ہدایت پان۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر گل نو لکھیا کرتے سن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کر دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان معاویۃ یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری گل تو لکھیا کر، کاتب ہے تو میرا، تو لکھیا کر جری میں گل کواں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری گل تو لکھیا کر۔ تیسری روایت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کر دینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادع لی معاویتا، اللہ دے پاک پیغمبر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ نو حکم دیتا ہے میرے واسطے معاویہ نو بلا کے لیا۔ کدے واسطے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ نو میرے واسطے بلا کے لیا۔ ابن عباس نو حکم دیتا ہے تو کہندے نے اللہ دے پیغمبر ہوا یاکل، میں گیا سا تو کھانا کھان دے نے، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا، وہ گئے نے آ کے پھر دسیا کہ ہوا یاکل، اللہ دے پیغمبر وہ کھانا کھا رہے نے، تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشبع اللہ بطنا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ بدعا نہیں دیتی اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے اے عربیاں دے ایک محاورہ سی، جس طرح کہا جاتا ہے کہ تیری ماں تینوں گم پائے، یہ عربیاں دا محاورہ ہے، یہ محاورہ سی۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تیرا پیٹ نہ بھرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بحری فوج جو اس کے اوپر بیٹھ کے جہاد کرے گا وہ شخص جنتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہما بیان کر دیا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دا ایک گروہ، میرے امت دا ایک لشکر سمندر دے اتے جہاد کرے گا اور سارا دا سارا جنتی ہوئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دا ایک لشکر جڑا ہے وہ بحری بیڑے تے جہاد کرے گا، وہ سارا جو ہے نا وہ جنتی ہوئے گا۔ اے عثمان رضی اللہ عنہ دی خلافت تو بیڑا جڑا وہ بن رہا سی سمندری جڑا، تے عثمان رضی اللہ عنہ نو بلوائیاں نے شہید کر دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی خلافت آ جاندی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ دے مخالفت کوئی نہ سی انہاں دی، اجتہادی اختلاف سی، شرعی کوئی اختلاف نہ سی انہاں دا، نہ امیر معاویہ دا تے نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ دا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہندے سن کہ بلوائیاں نو ہنے ہی جڑا سزا دتی جاوے، تے علی رضی اللہ عنہ کہندے سن کہ نہیں کچھ دیر ٹھہر جاؤ تے ٹھہر کے جڑا نہ کوئی خلافت سنبھال کے اچھے طریقے دے نال پھر انہاں نو سزا دتی جائے گی۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے اور شخص نے سپاہ سالار نے جنہاں نے بحری بیڑے تے بیٹھ کے جہاد کیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دیتی ہے کہ جڑے لوکی اتھے حاضر ہون گے، جڑے جنگ لڑن گے وہ جنتی ہون گے، تے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے سپاہ سالار سن جنہاں نے بحری بیڑے تے بیٹھ کے جہاد کیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد، پہلے بھی میں حدیث بیان کیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نو برا بلا نہ کہو، میرے صحابہ نو برا بلا نہ کہو، میرا صحابی دے رہا ایک مٹھی بر جوں یا ادھی مٹھ جوں خرچ کر دی اللہ دی راہ تے تسی سارا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ سونے دا لیا کے خرچ کر دیو، تسی او مٹھ دے برابر نہیں ہو سکتے۔
تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میرے صحابہ نو گالی دیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے تے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من سب اصحابی فلیس لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا میرے صحابہ تے لان تان کردہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کی دی لعنت ہے؟ اللہ دی لعنت ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتیاں دی بھی لعنت ہے۔ فرشتے کنے نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ جڑا ہے ادھے اتے اللہ رب العزت نے بیت المعمور بنایا۔ بیت المعمور تے روزانہ 70,000 فرشتہ دے رہا اور بیت المعمور تے طواف کرتا ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر فرما رہے نے اللہ بھی لعنت کرتے نے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، تمام جہاناں دے لوگاں دی بھی لعنت ہے او تے جیڑا صحابہ نو گالی دیندا ہے۔ کسی دے کہن دے نال کوئی فرق نہیں پیندا، بس ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ صحابہ دے ایمان ورگا ایمان لے کے آواں گے ساڈا ایمان قبول ہے۔ وہ کسی اینکر نو پوچھیا نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بارے جو کہتے ہو اسے اہل ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے صحابی کیا اور صحابی دی صفات کی نے جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایمان دی حالت ویکھیا تے ایمان دی حالت ہی فوت ہویا انہوں صحابی کہندے نے۔ تے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تے ایمان تے شک کرنا، انہوں نے اپنے ایمان تے شک کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کو خرچ کرتا ہے تو آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اور دے، جو نہیں خرچ کرتا وہ بد دعا کرتا ہے۔ ہمارا انویٹر جو ہے 15 دن سے جو خراب تھا وہ بالکل خراب یعنی کہ سڑ گیا، نیا انویٹر لگوایا، تقریباً 1,10,000 روپیہ دینا ہے اس کا۔ جو دے سکتا ہے وہ دے، جو نہیں دے سکتا وہ دعا ضرور کرے کہ اللہ رب العزت غیبی خزانے سے مدد کرے۔ جب وہ کسی کے لیے کوئی غیب میں دعا کرتا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے لیے غیب میں دعا کرتا ہے اس کے لیے فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو پہلے دے۔ اس لیے میں سب سے کہوں گا کہ ضرور دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ رب العزت غیبی خزانوں سے مدد فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔